الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دکاندار کے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو اور وہ کسی خریدار پر وہ چیز فروخت کرتا ہے، بعد میں بازار سے وہ چیز خریدتا ہے اور پھر خریدار کے حوالہ کر لیتا ہے، اس طرح کا عقد بیع سلم کی شکل میں تو اس کی کچھ خاص شرائط ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بیع ما لیس عندہ، یعنی جو چیز کسی کے پاس موجود نہ ہو اور وہ بیچتا ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور یہ صراحتاً حدیث میں ممنوع ہے۔ فقہا نے اس کو بیع باطل قرار دیا ہے، یعنی نہ اس طرح دکاندار کو قیمت استعمال کرنا جائز ہے اور نہ ہی خریدار کو یہ مبیعہ استعمال کرنا جائز ہے، اس کی ملک میں یہ مبیعہ نہیں آتا۔ اگر اس طرح کوئی سودا اور عقد کر لے اور بعد میں بازار سے وہ چیز خرید کر لائے اور پھر از سر نو ایجاب و قبول کرنا ضروری ہے، اگر اس نے ایجاب و قبول نہیں کیا، دوبارہ سودا کے الفاظ، بیع کے الفاظ، خرید و فروخت کے الفاظ نہیں کہے دونوں طرف سے، تو پھر یہ ناجائز رہے گا۔ ہاں اگر انہوں نے پھر چیز لانے کے بعد دوبارہ خریدار سے کہا کہ میں آپ پر یہ چیز فروخت کرتا ہوں، کہ کہے کہ میں قبول کرتا ہوں، پھر ٹھیک رہے گا۔ اور ایک صورت پہ یہ بھی ہے کہ کوئی چیز دکاندار کی ملکیت میں تو ہوتی ہے، یعنی انہوں نے کہیں سے مال خرید کر منگوایا ہے لیکن دکان میں پہنچا نہیں ہے وہ مال، دکاندار نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہے، قبضہ سے پہلے بیع کرنا یہ بھی غلط ہے، شرعاً ناجائز ہے، اس طرح سودا کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ کبھی کوئی شخص کسی سے صرف وعدہ لیتا ہے کہ میں فلان دکاندار سے فلان یہ موٹر سائیکل ہے اس کی میں اس سے خرید لوں گا، پھر آپ پر فروخت کروں گا، آپ کا مجھ سے وعدہ ہوگا کہ آپ مجھ سے خریدو گے، اس طرح وعدہ وہ کر لے وہ ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ اس وعدہ سے ہٹ جائے، وعدے کی خلاف ورزی کرے، تو اس کو پکڑنا درست نہیں ہوگا۔ وہ وعدہ سے اگر ہٹ جائے صرف دیانتاً گناہ گار ہوگا، اس پر لازم نہیں ہے کہ پھر وہ بیع کرے گا۔ لیکن اگر یہ شخص چاہتا ہے کہ میں اس نقصان سے بچ جاؤں کہ میں اس کی وجہ سے موٹر سائیکل میں خرید لوں، پھر وہ مجھ سے شاید خلاف ورزی کرے اور وعدہ پورا نہ کرے، مجھ سے نہیں خریدے گا تو میرا نقصان ہوگا، میں اس نقصان سے کس طرح بچ سکتا ہوں؟ اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ جائے اس دکاندار کو کہہ دے، موٹر سائیکل کے مالک کو، کہ میں آپ سے موٹر سائیکل خریدتا ہوں، اگر 3 دن کے اندر مجھ سے کسی نے نہیں خریدا یا مجھے موٹر سائیکل پسند نہیں ہوا تو 3 دن کے اندر بیع توڑنے کا اور موٹر سائیکل واپس کرنے کا مجھے اختیار حاصل ہوگا۔ اس کو خیار شرط کہا جاتا ہے۔ خیار شرط کے طور پر وہ اس طرح لے لے، یہ شرط اس پر لگائے، خیار شرط لگانا جائز ہے، پھر لائے، اگر انہوں نے وعدہ کی خلاف ورزی کی تو پھر واپس کر سکتا ہے، وہ اس طرح نقصان سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اس طرح باقاعدہ عقد نہ کر لے پہلے سے کہ میں آپ پر موٹر سائیکل فروخت کر لیتا ہوں، وہ فلان دکاندار کے پاس جو موٹر سائیکل ہے میں اس کو خریدتا ہوں، ابھی سے میرا تیرا عقد ہے، میں نے آپ سے ثمن طے کر لیا ہے، قیمت طے کر لی ہے، اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے پھر کر لیا، مالک بھی معلوم ہے، دکاندار بھی معلوم ہے، موٹر سائیکل بھی معلوم ہے، اس کو علماء نے بیع فضولی کے تحت شمار کیا ہے۔ بیع فضولی کا مطلب یہ ہے کہ اجنبی شخص کی کوئی چیز فروخت کر لی ہے، خواہ مالک کی نیت سے فروخت کر لی ہے یا اپنی نیت سے، تو بہرحال اگر اس نے اس طرح عقد کر لیا، کوئی معلوم چیز ہے، دکاندار بھی معلوم ہے، اس کی مملوک چیز بھی معلوم ہے، اس طرح پھر انہوں نے کسی اور پر فروخت کر لیا تو دکاندار کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس موٹر سائیکل کو جس طرح آپ نے اس کے ساتھ عقد کر لیا ہے میں اس کو جائز رکھتا ہوں، جائز قرار دیتا ہوں، تو پھر وہ جائز ہو جائے گا بیع۔ اگر انہوں نے رد کیا تو پہلی بیع باطل ہو جائے گی۔ اور اگر انہوں نے اجازت اور تردید کی کوئی بات نہیں پوچھی، بس جا کر وہ موٹر سائیکل خرید لیا اور پہلے شخص جس کے ساتھ عقد کیا تھا اسی پر فروخت کر لیا، تب بھی درست رہے گا، لیکن پہلے سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔